बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो चाइना की फ़ौजी परेड है 3 सितंबर 2025 को वो मुनक्किद हुई। आज उसको ख़त्म हुए तकरीबन 5 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन जो उस परेड की गूंज है वो पूरी दुनिया में अभी भी सुनाई दे रही है। उस परेड में दुनिया ने बहुत सी इंपॉर्टेंट और नई जदीद टेक्नोलॉजी की जहाँ चीज़ें देखी, वहाँ पर कई अजीब ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हैरान कुन थे। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा एक मुल्क की जो कि SCO समिट कॉन्फ्रेंस में तो सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा था, लेकिन फिर वो इस फ़ौजी परेड में कहीं नज़र नहीं आया। ना उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, ना उस मुल्क का कोई और सफारती एहलकार, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भारत की। अब नाज़रीन, हम आज के इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि क्या वजह हुई कि मोदी ने इस परेड में शिरकत नहीं की। क्या मोदी को दावत नहीं दी गई, इनवाइट ही नहीं किया गया, या मोदी ख़ुद इस परेड में शामिल नहीं हुए। मुख्तलिफ जो रीज़न्स हैं वो हम उसको ज़रूर हाईलाइट करेंगे, एक एक करके आपके सामने बयान करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस परेड में उसका स्टेटस किस किस्म का रहा है। बड़ी ही एक न्यूट्रल किस्म की आपको हम सारी डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में भी। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जो भारत में मुख्तलिफ किस्म की जो मौसमी तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर पर इस साल जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या ये कोई एक साजिश है जिसका इस वक्त जो है काफ़ी शोर मचा हुआ है भारत के अंदर। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जब ये मौसमी तब्दीली आई है और अवाम की आंखें खुली हैं और अवाम ने भारत के ऊपर काफ़ी शोर मचाना शुरू कर दिया हुकूमत के ऊपर, तो फिर हुकूमत ने वहाँ पर क्या ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी कि अवाम का ध्यान जो है वो किसी और तरफ कर दिया जाए। किस किस्म की खेल चली है, ये तमाम हम आज के इस प्रोग्राम में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि इस प्रोग्राम की डिटेल डिस्कशन में जाऊं, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो फ़ौजी परेड चाइना की मुनक्किद हुई है 3 सितंबर 2025 को, इसमें आखिरकार जो मोदी है और उसकी जो गवर्नमेंट के तमाम लोग हैं, ऑफिशल्स थे, वो क्यों नज़र नहीं आए। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस परेड में अगर आप देखें तो रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, अफ्रीका ममालिक के तमाम बड़े लीडर्स और फिर वस्ती एशिया के लीडर्स जो है वो तमाम के तमाम इसमें शरीक थे। लेकिन भारत जो ख़ुद को दुनिया का एक बहुत बड़ा एक मोतबर किस्म का जमहूरियत पसंद मुल्क कहता है, उसको दावत नहीं दी गई थी, जो कि मैंने पहले आपको बताया। जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक दावत दी भी नहीं गई, और शायद मोदी यही चाहते थे कि उनको दावत ना दी जाए, क्योंकि मोदी के लिए इनकार करना भी मुश्किल था और उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल था। रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको मालूम है कि भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर का जो एक तनाव है वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। 2016 से लेकर ये तनाव मुसलसल बढ़ता रहा और 2019 पे जाके तो काफ़ी झड़पों में कन्वर्ट हो गया, ख़ास तौर पे लद्दाख के एरिया में। अब अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के किसी भी मुल्क के साथ इस किस्म के बॉर्डर के तनाव नहीं हैं जैसा कि भारत के साथ हैं। और इस तमाम सिचुएशन में भारत को इनवाइट करना वो भी गलत था, और भारत का एक्सेप्ट करना भी शायद मोदी को एक्सेप्टेबल ना होता। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं बहिरा हिंद की और बहिरा काहिल की, जहाँ चाइना इस वक्त अपना बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता है पानियों पर, वो तमाम जो इस वक्त असरात और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से चाइना की ताकत वहाँ पे बढ़ रही है, वो भारत को अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है, फ़ील हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी फ़ौजी परेड में जाना ख़ुद मोदी को भी सूटेबल नहीं था, और चाइना ने इस तमाम तनाव को देखते हुए उनको इन्वाइट ही नहीं किया। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि चूँकि भारत जो है क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है। अब क्वाड इत्तेहाद में अमेरिका शामिल है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत खुद है। इस क्वाड इत्तेहाद की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं या जो चाइना की तरक्की की जो रास्ते हैं उनके सामने रुकावट बनता है। अब क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा होकर भारत ये नहीं कर सकता कि वो इसकी फ़ौजी परेड में बैठ जाए और ये एक्सेप्ट कर ले कि जो क्वाड इत्तेहाद का जो मेन एम और मिशन है उससे भारत डिनाई करता है। लिहाजा मोदी ने इस वजह से भी इस परेड में जाना बेहतर नहीं समझा, और चूँकि वो अमेरिका के साथ क्वाड इत्तेहाद में ऑलरेडी है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चूँकि उसमें शामिल हैं, तो चाइना ने इसी वजह से ये इन्विटेशन भी रेंडर नहीं किया कि आप आइए, तशरीफ़ लाइए। बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका भारत को इस वक्त डील कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और भारत को बिल्कुल उठाकर कोने के अंदर रखा हुआ है। जूता उठाया हुआ है ट्रंप ने, और वो भारत को मुसलसल जो है वो हिट कर रहा है। अगर जो चाइनीज़ इस वक्त प्रेसिडेंट के दावत देने के बाद अगर ये मोदी साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते, परेड में जाके खड़े हो जाते,
تو وہ جو جوتا ہے جس کو لے کے کئی دفعہ تو وہ سوچتا ہے ٹرمپ اور کئی دفعہ ہٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے صرف ہٹ ہی کرنا تھا، سوچنا نہیں تھا. اور مودی کے یہ نالج میں تھا کہ اگر میں نے یہ حرکت کر لی تو جو کوآڈ اتحاد کا حصہ ہے وہ تو جو میرے سے ناراض ہوں گے از ون تھنگ، لیکن امریکہ وہ مجھے مزید جو ہے وہ اندھیروں میں ڈال دے گا، مزید میرے خلاف ہو جائے گا. اب اس کے سامنے آبویسلی نظر آ رہا تھا کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر جو اس کا ایک شہرگ ہے جس سے وہ اربوں ڈالر کی کمائی کرتا تھا، وہ بھی کھڈے لین لگ چکا ہے ٹرمپ کی وجہ سے. ٹرمپ نے امریکہ میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے آپ کا گوگل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، آپ کا مائکروسافٹ ہو گیا، ان تمام کمپنیز کو، امیزون ہو گیا، ان تمام کمپنیز کو بتا دیا ہے کہ امریکہ از فرسٹ. کیونکہ یہ تمام کمپنیز جو ہیں یہ پہلے بڑے بڑے جو ہے آرڈرز جو ہے وہ بھارت کے انجینئرز کو دیا کرتے تھے اور آؤٹ سورسنگ کیا کرتے تھے. اب ٹرمپ نے بالکل اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تمام آئی ٹی سیکٹرز کے جو اس وقت جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ صرف اور صرف امریکنز کو دی جائیں گی. تو لہٰذا جو بھارت کا آئی ٹی سیکٹر ہے وہ نوز ڈاؤن جا رہا ہے. اور ایک سٹیج آئے گا کہ جب بھارت کا جو آئی ٹی سیکٹر جس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا امریکہ سے، اور جب اس سے اس کا ہاتھ اب چونکہ کھنچ چکا ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ بالکل کولیپس ہونے کے نزدیک ہے. اب ایسی سچویشن میں مودی کہاں یہ افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ جا کے چائنا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے اور ان کی پریڈ کو دیکھے اور شاباشی دے. تو یہ اس کے لیے ایک سگنل تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ میں نے اڈاپٹ کر لیا، میں اس پریڈ میں جا کے کھڑا ہو گیا تو جو میری ڈوبتی جو نیا ہے اس کو بچانے کا جو ایک تھوڑا بہت آسرا میرا رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں جو اس وقت بھارت میں عوام کے بیچ میں ایک شور شرابہ بڑا مچا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ بھارت نے اس سال جو بارشیں، جو طوفان دیکھے ہیں وہ اس سے پہلے دہائیوں میں لوگوں کو نظر نہیں آئے. مقبوضہ کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور خاص طور پر جو بھارتی پنجاب ہے یہ تو مکمل طور پر ڈوب گئے ہیں. اب اس وقت جو ہے کئی آزاد بھارتی صحافی، خاص طور پہ جو پنجاب کے جو صحافی ہیں، وہ بڑا اوپنلی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قدرتی آفت نہیں ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصنوعی بارشوں کے تجربے بھارت نے کیے تھے جن کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے، یہ اس کی ناکامی کے ریزلٹس ہیں جو پورے اس وقت بھارت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اب یہی وہ وجوہات ہیں کہ وہ جو ناکامی تھی اس کے بعد سے یہ جو بارشوں کا سلسلہ چلا ہے اس نے انتہا سے زیادہ تباہی مچا دی ہے. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، بڑے برے حالات چل رہے ہیں. اور عوام کا مکمل طور پر جو ہے اب فوکس اس بات پر تھا کہ یہ اچانک اس طرح کی کیا سچویشن ابرپٹ ہو گئی ہے، ایسی قدرتی آفت کیسے آ سکتی ہے. اور فائنلی لوگ اس سٹیج تک پہنچ چکے تھے کہ یہ سب کی سب کوئی نہ کوئی ایک گیم کھیلی گئی ہے. بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارتی پنجاب کے خلاف، جہاں پر خالصتان تحریک اس وقت کافی دوبارہ زور پکڑ چکی ہے، یہ اس کے خلاف ایک گیم پلاننگ کی گئی ہے تاکہ یہاں پر چیزیں تباہ ہوں، فصلیں تباہ ہوں، لوگ برباد ہوں اور الٹیمیٹلی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکیں. آل دو پوائنٹ اپنی جگہ، لکھا ہوا پوائنٹ اپنی جگہ، جو صحافی بات کر رہے ہیں اپنی جگہ، مگر میرا مائنڈ یا میرا دل اس چیز کو اس لیے نہیں مانتا کہ کوئی حکومت کیوں چاہے گی کہ اسی کے ملک کا کوئی ایک صوبہ یا وہاں کے لوگ برباد ہو جائیں. لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا، مودی حکومت ہے، دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اب بات کروں گا کہ جی چونکہ لوگوں کا بہت زیادہ فوکس اس موسمی جو تبدیلی تھی اور جس طریقے سے باتیں باہر نکل رہی تھیں کہ یہ مصنوعی بارشوں کی جو ناکامی ہے اس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور خالی بھارت کو نہیں بھگتنا پڑ رہا بلکہ پاکستان کو بھی بہت بھگتنا پڑا. تو اب اس کے بعد پھر بھارتی حکومت نے کیا کیا کہ وہی جو پرانا کھیل تھا وہ دوبارہ سٹارٹ کر دیا. اور وہ پرانا کھیل کیا تھا کہ کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایک ڈرامہ رچایا جائے اور اس کے بعد پھر لوگوں کا توجہ جو ہے، لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ٹوٹلی اس نئے ڈرامے کی طرف کر دی جائے. اور یہی بات ہوئی کہ اچانک ہی ایک خبر اڑا دی گئی کہ بمبئی میں تقریباً 34 سے زائد جو ہے وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 14 جو خودکش حملہ آور ہیں وہ ہیں جو کہ پاکستان سے انفلٹریٹ کر کے باقاعدہ انٹر ہوئے ہیں، اور ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ بمبئی میں بہت زیادہ دہشت گردی کرنی ہے. اور یہ لوگ جو ہے تقریباً سینکڑوں کلو سے زیادہ جو ہے بارودی مواد لے کر بمبئی میں انٹر ہو چکے ہیں. تو پھر اب بھارتی عوام میں تو تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، ہلچل مچ گئی. خاص طور پر بمبئی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور تمام بھارتی عوام کا جو فوکس ہے وہ ٹوٹل اس طرف چلا گیا. اور ہر بندہ یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں اب یہ جو ہے خودکش حملہ آور کہاں پہلا پھٹے گا، اور اسی انتظار میں رہے. وہ تو جب عوام نے دیکھا اور اس کے بعد تحقیقات سٹارٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک واٹس ایپ میسج نکلا، اور اس میسج کے بعد
بھارتی حکومت نے اسی کا سہارا لے کر پوری جو عوام تھی ان کا جو فوکس تھا وہ کر دیا اس معاملے کی طرف. بالکل ایسے ہی جیسے اوڑی کا معاملہ تھا, جیسے پہلگام کا معاملہ تھا, جیسے پلوامہ کا معاملہ تھا. یہ وہی ایک ڈرامے کی ایک نئی کڑی تھی جو کہ کوشش کی گئی لیکن وہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. سیم از دی کیس کہ انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اعلان کیا. پہلے انہوں نے ایک ون لائنر یہ بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو سچویشن ہے وہ بھارتی فوج کے کنٹرول میں نہیں رہی, اور اس کے بعد ان کے جو ہے جنرل اپیندر دیودی انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو یہ کہا کہ آل دو جو آپریشن سندور ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو بھارت کی فوج ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس دراندازی کو روکنا جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے فرام دی پاکستان سائڈ. نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی اتھینٹسٹی, بس صرف الزام لگانا. بمبئی حملے کا بھی جو انہوں نے ڈرامہ رچایا جو جس کے بارے میں نے ابھی بات کی, اس کے اوپر بھی کوئی ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی, بس ایک خبر تھی وہ اڑا دی گئی کہ کسی طریقے سے جو ہے عوام کی جو اٹینشن ہے وہ کسی اور طرف کر دی جائے. اب ناظرین سچویشن میں نے آپ کے سامنے کریٹ کر دی ہے ساری اس طریقے سے کہ کہاں پہ جو چائنا کی اتنی بڑی پریڈ جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک آئے وہاں پر مودی کو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا, بھارت کو کس طریقے سے سائیڈ لائن کیا گیا. اس کے بعد جو ملک کے اندرونی حالات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ لوگ اس وقت جو ہے اس بارش کو جو کہ ایک قدرتی آفت ہوتی ہے اس کو پیورلی حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں, اور ان کو کنفرم ہے کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے پورا بھارت جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو ایسے سارے سیناریوں میں اگر دیکھیں تو لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ بھارت کو مکمل طور پر دنیا میں تنہا کر رہی ہے, اور نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں باقی تمام ممالک کے سامنے بھارت جو ہے وہ ایک تنہائی میں جا رہا ہے, بلکہ مودی حکومت سے اندرونی جو ملک کے معاملات ہیں وہ بھی سنبھالے نہیں جا رہے. اس تمام سچویشن کی ذمہ داری صرف اور صرف اگر دیکھی جائے تو مودی حکومت پر ہی پڑتی ہے. اگر آپ پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید بھارت کو کبھی بھی اتنی بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو اس دور میں ہو رہا ہے. اگر آپ میرے اس پوائنٹ سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ دیجیے گا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ غلط ہیں تو پھر ریزنز بھی دیجیے گا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.